ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ شکر اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہارے پیسوں کو یہ مولوی حضرات تم سے لے کر صحیح استعمال کر لیتے ہیں۔ ایک دور جانتے ہیں ایسا آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ زکوٰۃ لے کر ٹہل رہے ہوں گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ جس کے پاس جائیں گے زکوٰۃ لے کر، بھیا ہماری زکوٰۃ قبول کر لو، جانتے کیا کہے گا؟ آپ میرے ہی پاس رکھا ہوا ہے، آپ ہی قبول کر لیتے۔ اللہ، وہ دور آنے والا ہے۔ بیٹھ رکھتے تو حضرات، تو یہ دور بیچارے، اچھا بہت سے لوگ ناراض ہو جائیں گے علماء سے، جو زکوٰۃ دیتے ہیں نا سال میں ایک مرتبہ، اب یہ بھی بند کر دیں گے، بہت غصہ ہوئے نا، اب نہیں دیں گے، زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے۔ ارے اللہ کے بندو، کیا دیتے ہو؟ زکوٰۃ دیتے ہو، مدرسوں کو زکوٰۃ دیتے ہو، عطیات تو بہت کم لوگ دیتے ہیں، اکثر صرف زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کیا ہے بولو؟ زکوٰۃ مال کی میل ہے، بولو کیا ہے؟ مال کی میل۔ زکوٰۃ کیا ہے بولو؟ مال کی میل۔ مال کی میل ہے، یعنی زکوٰۃ جب نکالا آپ نے تو جو گندگی تھی آپ کے مال میں اس کی پاکیزگی ہوئی۔ زکوٰۃ کا مفہوم ہی یہی ہوتا ہے کہ جو پاک کر دے۔ تو جب آپ نے زکوٰۃ نکالا تو زکوٰۃ جیسے ہی نکلتا ہے ویسے ہی آپ کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ آپ نہ نکالیں تو آپ کا مال گندا رہتا ہے۔ اب آپ بتاؤ، مدرسوں کو آپ کیا دیتے ہو؟ مال کی میل دیتے ہو۔ کیا دیتے ہو بولو؟ بولو، مال کی میل دیتے ہو، اور اس میں بھی غصے میں رہتے ہو۔ شرم نہیں آتی ہے؟ ذرا سے غصہ ہو گئے تو اب کی نہیں دیں گے زکوٰۃ۔ اچھا، پھر آپ مال کی میل دیتے ہو اور ان سے کیا مانگتے ہو؟ حافظ دیجئے، عالم دیجئے، قاری دیجئے، تراویح پڑھانے والا دیجئے۔ ابھی رمضان کو 1.5 مہینہ باقی ہے، ابھی سے ہم لوگوں کے پاس فون آ رہا ہے، ایسا حافظ ہونا چاہیے، یہ خصوصیت ہونا چاہیے، یہ خصوصیت ہونا چاہیے۔ اور مالدار اپنے بچوں کو پڑھانا بھی نہیں چاہتا ہے۔ حضرات، ارے سوچو، غور کرو، اے نادانو، اے اللہ نے جس کو نوازا ہے، مالدار بنایا ہے، جناب والا وہ پیسہ آپ کا ان مولویوں نے جناب والا لے کر اور اپنے مدرسے پہ خرچ کیا، حافظ قرآن بنا دیا، آپ کے مال کو پاک کر دیا۔ حافظ قرآن دے رہے ہیں، عالم دے رہے ہیں، تراویح پڑھانے والا دے رہے ہیں، جناب والا جنازہ پڑھانے والا دے رہے ہیں۔ قسم خدا کی، اگر یہی مدرسے نہ ہوں، جانتے ہیں آپ کتنے لوگ تو جسے سنئی گاڑی جاتی ہے نا جناب والا، ایسے ہی مردے دفنا دیے جائیں گے، کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ یہ سب جو جنازہ پڑھا جا رہا ہے، مسجدوں میں تراویح ہو رہی ہے، جو جناب والا آج کیلو قال اور کالا 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 رسول اللہ کی جو وردیں سنائی پڑ رہی ہیں، سب مدرسوں کی دین ہے جناب والا۔ ان مدرسوں کی آپ قدر کرو۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایک بڑے خطیب کی میں نے تقریر سنا، تو انہوں نے اپنی تقریر میں ایک واقعہ بڑا ہی عبرتناک بیان کیا کہ ایک بہت بڑے امیر و کبیر کا انتقال ہو گیا۔ اور جب امیر و کبیر کا انتقال ہوتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ امیر و کبیر ہیں، بہت بڑے مالدار ہیں، سیٹھ ہیں، اور آپ کسی کے جنازے میں نہیں شریک کریں ہوں گے تو غریب کہاں سے آپ کے جنازے میں شریک ہوگا؟ اب جس اسٹیٹس کے تھے اسی اسٹیٹس کے لوگ ان کے جنازے کے لیے بھی نکلے، اور وہ اتنے بڑے یعنی آرام پسند لوگ تھے کہ جنازہ بھی اس مالدار کا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ جتنے لوگ اس جنازے میں شامل ہوئے سب اپنی اپنی گاڑیوں سے آئے، اور بہترین گاڑی سے سب لوگ آئے۔ اللہ، قبرستان میں گاڑی ہی گاڑی ہو گئی، جنازہ اٹھانے والا کوئی نہیں۔ اب محلے کے چند غریبوں نے دیکھا کہ ہمارے علاقے کی توہین ہو جائے گی، بیچارے غریبوں نے جناب والا ان کا جنازہ اٹھایا، ان کا لاشا اٹھایا اور لے کر آئے، اور مالدار لوگ بہترین نفیس گاڑیاں جناب والا ایسی گاڑیوں میں لوگ آئے، اور گرمی بڑی سخت پڑ رہی، تو ظاہر سی بات ہے کہ میدان میں جنازہ ہونا ہے، میدان میں جنازہ ہونا ہے،
اب وہاں ایسی کہاں لگی ہوئی ہے؟ دھوپ بہت سخت ہے، اتفاق ہے کہ امام صاحب غائب، اتفاق ہے کہ امام صاحب غائب ہیں، امام صاحب آئے ہی نہیں۔ اب جتنے مالدار ہیں بھن رہے، زکوٰۃ اسی لیے دی جاتی ہے، چندہ اسی لیے دیا جاتا ہے، امام صاحب غائب ہیں، پتہ نہیں امام صاحب کہاں ہیں۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرتے رہے کہ شاید اب آئیں اب آئیں اب آئیں، مگر امام صاحب ایک دم لاپتہ ہیں۔ آج احساس ہو رہا ہے کہ امام کی کتنی اہمیت ہوتی، ان دیندار مولویوں کی کتنی اہمیت ہوتی، اب معلوم ہو رہا ہے مالداروں کا جناب والا۔ اب دیکھا، اب آپس میں کہنا بھائی کوئی پڑھا دو، مگر سب تو کلین سیف ہیں، کون پڑھائے گا؟ کوئی پڑھا لکھا ہو تو پڑھائے نا۔ ہاں جناب والا، کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی تک پڑھنے کے لیے پیسہ ہے، مگر کسی حافظ اور قاری کو اپنے ہاں ٹیوٹر رکھنے کے لیے بات آ جائے تو 50 روپے زیادہ نہیں دے بات ہوتی جناب والا۔ اب کوئی جناب والا پڑھانے والا بھی اس میں اہل نہیں ہے، سب نااہل ہیں، سب نااہل ہیں۔ اب یہ بھائی تلاش کرو، دیکھا ایک قبرستان کے کنارے ایک رال ٹپک رہی تھی اور پھٹا پرانا کپڑا پہنے ہوا تھا، مجذوب بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس یہ لوگ گئے اور کہے کہ کیا جنازہ پڑھا دو گے؟ کہا ہاں قطعی پڑھا دیں گے۔ کہا پڑھا دیں گے؟ کہا ہاں پڑھا دیں گے۔ کہا چلیے تو آپ۔ اب یہ لوگ خوش ہو گئے، چلو بھائی چلو، مجذوب ہے صحیح، رالے ٹپک رہی ہے، کپڑا پرانا ہے، چلو پڑھا تو دے گا یہ۔ مگر وہ جناب والا حضرت بھی ویسے ہی تھے جناب والا، اور یہ سب دھوپ سے پریشان، ایسی گاڑی میں آنے والے قبرستان میں جناب والا، اب ان کی حالت خراب ہے۔ اب جب انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے جب تحریمہ باندھا، 1 گھنٹے تک تو تکبیریں نہیں کہا، 1 گھنٹے کے بعد ایک تکبیر کہا۔ آج پتہ چل رہا ہے جنازہ نماز کیسے ہوتی۔ ارے مالدارو، ان مولویوں کی قدر کرو، ورنہ ایسے ہی مجذوب ملیں گے نماز پڑھانے والے آپ کو۔ تو 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے ایک تکبیر کہا، پھر دوسری تکبیر انہوں نے جناب والا 45 منٹ کے بعد، پھر تیسری، پھر 45 منٹ کے بعد، اور چوتھی تکبیر آدھا گھنٹے کے بعد۔ اس طریقے سے تقریباً 3 گھنٹے میں جنازہ پڑھایا انہوں نے۔ اور جب سلام پھیرا تو وہ غصہ کہ دیکھنے کے لائق تھا۔ کہاں سے آ گئے تم؟ کیسے آ گئے؟ کہا تھا پڑھاؤں، خودے بلا کے سب لوگ لائے ہو۔ میں نے کہا تھا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، میں تو ایسے مجذوب انسان ہوں، مجھے تو میں دیوانہ ہوں، میں تو رات ٹپک رہی دیکھ نہیں ہو، اتنے لوگ ہو، اچھے اچھے کپڑے پہن کے رہے ہو، اس میں سے کوئی پڑھانے کے لائق نہیں ہے، اور اب بات کرتے ہو۔ تو کہا اتنا دیر پڑھایا جاتا ہے؟ تو کہا کہ کتنے لوگوں کا جنازہ پڑھانا تھا مجھ کو؟ کتنے لوگ جنازہ پڑھانا تھا؟ کہا 1 کا۔ کہا بیوقوف ہو تم لوگ، سب کا جنازہ پڑھا دیا، سب کا پڑھا دیا جنازہ۔ تم لوگ اس لائق نہیں ہو جناب والا کی تم کو زندہ کہا جائے، جو قرآن نہ جانے، نماز نہ جانے، جناب والا اذان نہ جانے، نماز نہ جانے، کچھ نہ جانے، اسے زندہ نہیں مردہ کہنا چاہیے اس کو۔ زندہ باد۔ حضرات، اس لیے ان مولویوں کی قدر کرو، یہ بہت قدر کے لوگ ہیں ان کے، مگر ان کو کب یاد کرتے ہو؟ جب ابا کا انتقال ہوتا ہے تب یاد کرتے ہو، قرآن خوانی کے لیے۔ اور اگر قرآن خوانی میں نہ بھیجیں چندہ بھی بند کر دیتے ہو۔ حضرات، اللہ کے واسطے مسلمان ہو، آج دنیا میں جانتے ہو آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ قسم خدا کی اخبار اٹھا کے دیکھو تو قسم خدا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ دنیا میں پورے اخبار میں تلاش کرو کہ کون سی قوم مظلوم ہے اس وقت، جس کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے، جس کی بہو اور بیٹیوں کی عزت اور آبرو سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، تو قسم خدا کی پورے اخبار کو ٹٹول ڈالو اور خلاصہ اس کا نکالو تو صرف مسلمان ہے، مسلمان ہے، مسلمان، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ آج کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ دیکھ رہے نیوزی لینڈ میں کیا ہوا؟ اور یہ وہابی، اس نے تو مارا سمجھا والا اسلام کا، اب غیر مسلم کیا جانے کی کیسا مسلمان ہے یہ؟
اس کا عقیدہ کیا ہے وہ کیا جانے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے۔ قسم خدا کہ جو بھی گستاخ نبی ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اسے کوئی مطلب نہیں ہم سے ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ اور سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہوتا ہے جو مصطفی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہوتا ہے، سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہوتا ہے۔ بات نہ کیجیے بھائی، بات نہ کرو۔ سب سے بڑا دہشت گرد وہ شخص ہوتا ہے جو سرکار کا بولو گستاخ ہوتا ہے، جو سرکار کا گستاخ سب سے بڑا دہشت گرد۔ اور جب انسان نبی کا گستاخ ہوتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ان ظالموں نے جناب والا ایسے حالات پیدا کر دیے کہ آج مسلمانوں کی رسوائی کا سامان ہو گیا۔ جناب والا آج مسلمان بہت بے آبروئی کی زندگی گزار رہا ہے۔ مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ذرا پوچھو، اور قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو نے ہمیں کیا منصب دیا ہے؟ تو قرآن میں عطا فرماتا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ سبحان اللہ، سستی کرو نہ غم کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے، شرط ہے کہ مومن بن کے رہو، مومن بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ جب کردار اسلامی رہے گا، ایمانی کردار رہے گا، ایمان کے حامل رہو گے، تو قسم خدا کی عزت تمہارا قدم چومے گی۔ لیکن اگر چاہو کہ ہم پنڈت جی کی طرح زندگی گزاریں، ہم جناب والا اذان ہو نماز کے لیے مسجد نہ جائیں، اور جناب والا جیسے پنڈت جی کے یہاں اذان ہو رہی ہے اور فلم دیکھی جا رہی ہے، ٹی وی چل رہا ہے، گانا بجانا ہو رہا ہے، اسے مسلمان کے یہاں بھی اگر ہوگا جناب والا کبھی بھی آپ کو عزت نہیں ملے گی۔ آج مسلمان بھی اذان کا احترام نہیں کرتا۔ یہ ہمارے قاضی شہر صاحب اور ہمارے علماء نے ابھی لیٹسٹ جناب والا یہ فیصلہ لیا کہ جہاں پر ناچ بھائی بات نہ کرو، بھائی بات نہ کیجیے، بھائی اللہ کے واسطے بات نہ کرو، بھائی ڈسٹرب ہو جاتا ہوں میں، مقرر نہیں ہوں میں صرف مدرس ہوں میں۔ درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا مسلم علیہ یا رسول اللہ۔ ایک بات اور درشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ سلام علیہ یا رسول اللہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں بھول گیا۔ ہاں ڈی جے جہاں رہے گا، باجا جہاں بجے گا، ناچ جہاں ہوگی، نکاح نہیں پڑھیں گے۔ کتنے لوگ ناراض ہو گئے۔ ہمارے قاضی شہر صاحب نے تو ابھی لیٹسٹ 2-3 سال سے فیصلہ کیا، اور میں نے تو الحمدللہ 30 سال مجھ کو ہو گیا یہ فیصلہ لیا۔ بعض جگہ تو جناب والا نمبردار لوگ، خان صاحب لوگ، بہت بڑی بڑی مونچھیں رکھنے والے مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں نے کہا ناراض رہیے، اپنے گھر رہیے گا۔ اور اللہ کا شکر ہے پھر وہی آئے، اور آنے کے بعد کہا حضرت ناراضگی میری غلط تھی، آپ صحیح ہیں۔ اس لیے مولویوں کو بھی چاہیے کہ جو موقف اختیار کریں اس پر کارمند رہیں، اس پر کارمند رہیں، اس پہ عمل پیرا ہوں جناب والا۔ اور آج بہت افسوس کا مقام ہوتا ہے جناب والا، بتائیے شادی ہے، آدھی رات 2-3 گھنٹہ ڈانس ہو رہا ہے، غیروں کا طریقہ اپنا لیا ہے، باجا بج رہا ہے، روڈ کو جام کیے ہیں، کتنے مریض بیچارہ ہاسپٹل نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ بارات نکلی ہوئی ہے۔ لعنت ہے ایسی بارات پہ جناب والا کوئی غریب انسان جناب والا پریشان ہو جائے، کوئی مریض انسان جناب والا ہاسپٹل نہ پہنچ پائے۔ جناب والا ایسے بارات پہ لعنت بھیجنا چاہیے جناب والا کہ ڈی جے کی وجہ سے اور ناچ کی وجہ سے اور ڈانس کی وجہ سے جناب والا جو ہے مسلمانوں کی زندگیاں، انسانوں کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں۔ حضرات یہ بہت اچھا فیصلہ ہمارے علماء نے لیا، اور الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ 30 ہزار 40 ہزار، اچھا کتنے لڑکے اس میں تھرکنے لگتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں، ڈانس کرنے لگتے ہیں، اور اغیار کی دیکھی دیکھا، غیروں کی دیکھی دیکھا، مسلم بچیاں بھی آ گئیں، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ وہ جو کیا حشر ہوگا۔ ارے اقبال کہتا ہے ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، رفتار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ راز حقیقت نہیں معلوم کی مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ستاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان مسلمان اللہ۔ ناچنے کے لیے ہے، مسلمان تھرکنے کے لیے ہے، مسلمان ڈانس کرنے کے لیے، مسلمان جناب والا وہ باجے کی آواز پر جناب والا ناچنے کے لیے ہے۔ نہیں اللہ اکبر، مسلمان کی شان ہی کچھ اور ہے۔ آؤ صحابہ کا دور دیکھو، قسم خدا کی
جب الرحیل کی آواز بلند ہوتی تھی نا، الرحیل مانے جانتے کیا ہوتے ہیں؟ چلو جہاد کے لیے چلنا ہے، چلو اللہ کے نام پہ سر کٹانا ہے، تو قسم خدا کی رات کی تاریکی میں صحابہ کرام اپنے گھروں سے نکل پڑتے تھے۔ اللہ، نہ بچوں کی فکر ہوتی تھی، نہ عورتوں کی فکر ہوتی تھی، فکر ہوتی تھی تو اس اسلام کو بچانے کی فکر ہوتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان آج اللہ۔ ہمارا ماحول کیا ہے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرات، اس لیے مدرسوں سے جڑو، دین سے لگاؤ رکھو، اپنا تشخص دینی رکھو، دیندار بنو، شادی بیاہ میں کم سے کم خرچ کرنے کی کوشش کرو اور فضولیات سے بچو۔ آج جو کھانے پکتے ہیں اتنے آئٹمز ہوتے ہیں، بعض جگہ دیکھا گیا کہ جیسے ہم لوگوں کے بچپن میں جو ہے جانوروں کو سانی دی جاتی تھی تو اسے کیا کہتے تھے حضرت؟ نان، ہاں کہتے تھے، تو لگا دی جاتی تھی، تو اسی میں جناب والا تو ویسے ہی انسانوں کو بھی کھانا کھلایا جا رہا ہے اسٹینڈنگ میں۔ جی تقریباً سن 1995 کا واقعہ ہے کہ بارہ بنکی ایک دوسرے ٹائپ کا پروگرام تھا، مجھے ایک صاحب کڈنیپ کر کے لے چلے گئے اور مجھ کو بتایا کہ نہیں اس طرح کہ ایک اسلامی پروگرام ہے، اس میں ذرا سے آپ کی ضرورت ہے، اور مجھے جب وہاں لے کے گیا تو میں نے دیکھا وہ مشاعرہ تھا، لا حول ولا قوت۔ اب میں چلا تو گیا تو بھئی کھانے کا اہتمام وہاں جب دیکھا تو شورا حضرات کے لیے کھانے کا انتظام تھا، تو سب اسٹینڈنگ میں۔ اب سن 1995 تک میں جانتا بھی نہیں تھا کہ اسٹینڈنگ میں بھی کھانا کھایا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ کہ بفر سسٹم ہے، لا حول ولا قوت۔ اس دن میں نے دیکھا یہ بفر سسٹم ہے۔ اچھا، اب دیکھتا ہوں کہ اب بہت سے لوگ بفر سسٹم، بتائیے یہ کیا ہے؟ یہ سنو، حدیث سنو، سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایک گلاس پانی نہیں، ایک جناب والا ایک چلو پانی اگر کھڑے ہو کر پی لیتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس پانی کو نکالے قے کرے۔ یہ مسئلہ شرعیہ ہے، اس کو کیا کرے؟ بولو قے کر دے، اس لیے کہ سنت کے خلاف وہ پانی بدن میں گیا ہے، بدن کے لیے کبھی بھی وہ لابھدائک نہیں ہوگا۔ اچھا، ایک بات آپ دیکھیے، آپ پتھر ہے آپ کے گھر میں، آپ روز پانی اس پہ گرائیے، آپ جانتے ہیں آپ وہ پانی کیا کرتا ہے؟ جناب پتھر کو بھی گھس دیتا ہے، پتھر کو بھی گھس دیتا ہے۔ کبھی آپ اسی پہ غور کر لیتے کہ پیارے آقا نے جو فرمایا ہے واقعی کتنی اچھی بات بتائی ہے کہ اطمینان سے پانی پیو، بیٹھ کے پانی پیو، 3 سانس میں پانی پیو، 3 مرتبہ اپنے منہ سے گلاس کو ہٹا کے پیو اور چوس کے پانی پیا کرو، وہ پانی تمہارے بدن میں لگے گا۔ اور آج کتنے لوگ ہیں ہوٹل میں پہنچیں گے، جگ لے لیا، گڑگڑ، معلوم ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز لینڈ کرنے جا رہا ہے، لینڈ کرنے جا رہا ہے ہوائی جہاز۔ استغفر اللہ۔ ارے مسلمان ہو تم تو دنیا میں اس لیے آئے تھے، قرآن نے جانتے تمہارا تعارف کیا کرایا؟ قرآن نے کہا اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم زمین پہ اس لیے آئے ہو کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ جب آپ خود ہی برائی کر رہے ہو تو کس کو روکو گے آپ؟ اس لیے اللہ کے واسطے یہ سب ختم کرو، بفر سسٹم ختم کرو۔ اور کھانا جانتے ہیں آپ، کھانا کی اتنی بربادی ہو رہی شادی بیاہ کے موقع پر، اتنے آئٹمز بنتے ہیں کہ سب کھایا بھی نہیں جاتا ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں جناب والا شاید باید کہیں آدھا کھانا کھایا جاتا ہو، ورنہ 2/3 یعنی 2 حصہ نہ والا کھانا برباد جا رہا ہے، 1 حصہ کھانا کھایا جا رہا ہے اور 2 حصہ برباد جا رہا ہے۔ اور سنو حدیث سنو، سرکار فرماتے ان القصعۃ تستغفر لسالتها، کہ جس برتن میں انسان کھانا کھائے اس برتن کو چاٹ لیتا ہے تو برتن اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ بولو، آج بات سمجھ میں آ رہی کہ ان القصعۃ تستغفر لسالتها، کہ وہ برتن جس میں کھانا انسان کھائے اور اس کو چاٹ لے، پوچھ لے تو کیا کرتا ہے وہ؟ بولو، وہ دعائے
مغفرت کرتا ہے، جس نے کھانا کھایا اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے گھر میں گوشے میں ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا، سرکار آگے، میری طرف سے تھوڑی سی لاپرواہی ہو گئی، روٹی کا ٹکڑا ایسے زمین پہ پڑا تھا، تو سرکار جب حجرے میں داخل ہوئے، سرکار فرماتے ہیں عائشہ یہ روٹی کا ٹکڑا ہے؟ ام المومنین کرتی ہیں ہاں آقا۔ سرکار نے فرمایا اس کی قدر کرو، اس کی بولو اس کی، ارے بولتے کیوں نہیں ہو، اس کی قدر کرو۔ سرکار فرمایا اس کی قدر کرو، کہ جس کے گھر سے روٹ جاتی ہے پھر لوٹ کے نہیں آتی، یہ اللہ کا رزق ہے، یہ تمہارے جسم کا ایک جزء بدن بنتا ہے، اس کی قدر کیا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب ہمارے یہاں مہمان آتے تھے اور میں کھانا بھیجتی تھی اندر سے، اور سرکار مہمانوں کے ساتھ کھانا تناول فرماتے تھے، سرکار کی یہ سنت ہے کہ جب مہمان گھر آئے تو مہمانوں کے ساتھ کھانا کھایا جائے، یہ بھی سرکار کی بولو کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ جب باہر کھانا مہمانوں کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب تناول فرما لیتے، اور اس کے بعد جب برتن اندر آتا تھا تو میں برتنوں کو دیکھ کر معلوم کر لیتی تھی کس برتن میں سرکار نے کھانا تناول فرمایا، سبحان اللہ، کس برتن میں سرکار نے کھانا تناول فرمایا ہے۔ لوگوں نے پوچھا کیسے معلوم کرتی تھی؟ تو آپ فرماتی تھی جس طرح سے میں صاف ستھرا بھیجتی تھی ویسے ہی صاف ستھرا برتن جو آتا تھا میں سمجھتی تھی اس میں سرکار نے تناول فرمایا۔ اللہ، یہ ہے سرکار کے کھانے کا انداز۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونے عمل ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ سرکار نے شعور بندگی بھی بتایا ہے اور شعور زندگی بھی بتایا ہے۔ اسی بشر نے حقیقت میں زندگی جی ہے جس نے سنت نبوی کی پیروی کی ہے۔ لذا اللہ کے واسطے ان مدرسوں سے اپنا رشتہ رکھو اور ان علماء کی قدر کرو، مدرسوں کو پروان چڑھاؤ، جہاں مدرسوں کی ضرورت ہے خوب پیسہ دیا کرو ان کو، تاکہ اچھی سے اچھی بلڈنگیں بنیں، اور جو بچے ان کے یہاں پڑھائی کریں ان کے لیے بہترین انتظام کر سکیں جناب والا۔ اس لیے کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ حافظ کون بن رہا ہے، عالم کون بن رہا ہے، جس کے جناب والا غریب لوگ بیچارے، مالدار لوگ اپنے بچوں کو کانوینٹ میں پڑھائیں گے، 1 لاکھ روپیہ ڈونیشن دے دیں گے جناب والا، اور اسی میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اسلام کس سے قائم ہے؟ انہیں غربا سے۔ بیچارے اگر یہ بیچارے غریب لوگ اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے تو مالدار لوگ تو اپنے بچوں کو بھیجنے والے نہیں۔ لذا جو بچے ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بہترین سے بہترین انتظام ہو، تاکہ یہ خود کفیل بچے ہوں اور بہترین کھانا کھائیں، بہترین تعلیم حاصل کریں، اور تاکہ یہ دین کا کام بھی بہترین انداز میں کر سکے۔ اور حدیث سناؤ آپ کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہیں، سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، ان رجالا یاتونکم من اقطار الارض لتفقهوا فی الدین اذا اتوکم فاستوصوا بہم۔ اے میرے صحابہ، مجھے خدا نے سکھایا اور میں نے تم سب کو سکھا دیا، میں نے تم لوگوں کو کیا ہے؟ سکھا دیا، علم عطا کر دیا۔ اور سنو میرے صحابہ، اب تمہارے پاس دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ دین سیکھنے آئیں گے، جب تمہارے پاس دین سیکھنے آئیں گے صحابہ سنو، تو تم لوگ ان کو دین بھی سکھانا اور ان کے ساتھ حسن سلوک بھی کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آج جو مدرسے ہیں جناب والا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پر عمل پیرا ہیں، جو سرکار نے فرمایا تھا کہ جب دین کے یعنی تعلیم کے پیاسے لوگ تمہارے پاس آئیں تو ان کی تعلیمی پیاس بھی بجھانا اور ان کے بہترین رہنے کا سامان بھی کرنا اور ان کی آسائش کا انتظام بھی کرنا۔ لہذا آج امت مسلمہ کو چاہیے کہ اپنے پیسے
آپ صرف زکات ہی نہ دیں بلکہ عطیات بھی دیں اور مدرسوں کو آپ پروان چڑھائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ اپنے جلسوں کی ریکارڈنگ کے لیے ہم سے رابطہ قائم کریں. لمرا ایجنسی، امین آباد، لکھنؤ. موبائل نمبر 9935055789.